الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ پارہ نمبر 21 ہے، 21 جز۔ یہ سورہ عنکبوت کا ہی کنٹینیوشن آئے گا اس میں، لیکن رکو نمبر 5 ہے، 5 نمبر رکو، آیہ نمبر 45 سے لے کے 51 تک، جس میں قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں آتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی فرمائی گئی ہے، اور نماز قائم کریں۔ نماز یقیناً بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اہل کتاب سے اچھے انداز سے بحث کرے، کبھی بحث کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اچھے طریقے سے کرے، جھگڑ کر نہیں کرے، اور انہیں بتائیے کہ جو کتاب ہم پر اتری ہے اور جو کتابیں پہلے اتری تھی تم پر، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، یعنی ہم ایک چیز کی طرف ہی، کامن جو ہم میں اور تم میں بات ہے، وہ ایک چیز کیا ہے کہ تمہارا اور ہمارا معبود ایک ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس کتاب کو بھی پہلی کتابوں کی طرح ہی اتارا گیا، جیسے پہلے تورات زبور آئی، اسی طرح اس کو بھی اتارا گیا۔ فرشتے لے کے آئے، جبریل علیہ السلام لے کے آئے۔ حق پسند لوگ ہر جگہ اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ انکار صرف کافر ضدی لوگ ہی کر رہے ہیں، وہی لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عمر بھر، زندگی بھر نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، کوئی کبھی اسکول گئے نہیں تھے، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، تو عمر بھر، زندگی بھر نہ کبھی آپ نے کتاب پڑھی اور نہ کبھی قلم ہاتھ میں لیا، انہیں لکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا بھی، اگر لکھتے یا پڑھتے تو ہٹ دھرم لوگوں کو شک ہو جاتا اور وہ موقع پاتے اس میں۔ صحیح علم رکھنے والے اہل حق کے سینوں میں یہ قرآن نہایت ہی واضح اور روشن آیات کی شکل میں محفوظ ہے۔ آج کتنے لوگ قرآن کو یاد کرتے، حفظ کرتے ہیں، مگر بعض ناانصاف اہل کتاب معجزہ یا نشانی مانگتے رہتے۔ یہی سب سے بڑا معجزہ ہے، قرآن جو ہے وہی سب سے بڑا معجزہ ہے، اور کیا چاہیے معجزے؟ تو سن لیں کہ نشانیوں کے نازل کرنے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تم رسول سے کہہ رہے ہو یہ معجزہ لاؤ اور وہ معجزہ لاؤ، وہ تو اللہ کے حق میں ہے۔ نبی کا کام تو صرف برے کاموں کے انجام سے ڈرانا ہے، وہ معجزے نہیں لاتا ہے۔ ہاں، جب اللہ ان کو وہ معجزے عطا کرتے ہیں تب دکھاتے ہیں وہ معجزے۔ تو دین کیا کرتب دکھانے کا نام نہیں ہے کہ دین اسے بولا جائے جو کرتب دکھائیں۔ پھر رکو نمبر 6 ہے، آیہ نمبر 52 سے لے کے 63 تک، جس میں مہاجرین اور نیکوکار کے درجات بتائے گئے۔ جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہٹ دھرم لوگ، ان سے کہہ دے کہ میرے اور تمہارے درمیان ہر شے کا جاننے والا اللہ ہی کافی ہے۔ تم نہیں مانتے تو اللہ ہے، وہ گواہ ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ یاد رکھو اللہ کے منکر، اللہ کا انکار کرنے والے اور جھوٹ پر ایمان رکھنے والے ہمیشہ خسارہ میں رہیں گے۔ پھر آگے فرمایا دنیا میں عذاب مقرر وقت پر آ جائے گا، جب لکھا ہے تبھی عذاب آئے گا، اور آخرت کا عذاب جہنم بھی ان کا منتظر ہے۔ عذاب ویسے بھی جو جہنم میں جانے والے ان کے لیے انتظار کر رہا ہے کہ کب قیامت آئے گی، کب یہ بندہ آئے گا، وہاں پر عذاب تو ہے، ریڈی ہے۔ پھر ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ اگر تمہیں کافر میری عبادت سے روکتے ہیں کہ تم عبادت نہ کرو تو ہجرت کر جاؤ اس جگہ سے، کیونکہ کچھ کنٹری ایسے ہوتے جہاں پر
دین کا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو وہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ میری زمین بہت فراخ ہے۔ اور آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کون ہے شخص جو مرنے والا نہیں ہے؟ کون کہتا ہے؟ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف ہی تم سب کو لوٹنا ہے، تم سب لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ مرنا ہر ایک کو ہے۔ ایمان والے جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جنت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ راہ حق میں ہجرت کرنے والے روزی کی فکر نہ کریں کہ ہجرت کر کے اس کنٹری سے اس کنٹری یا اس جگہ سے اس جگہ جائیں گے تو ہمیں رزق کیسے ملے گا، اس کی فکر نہ کریں۔ زمین میں کتنے ہی ایسے جاندار ہیں جو اپنا رزق ساتھ نہیں اٹھائے پھرتے، لیکن اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اسی طرح تم کو بھی دے گا۔ پھر آگے فرمایا کافروں سے پوچھئے کہ زمین آسمان کس نے بنائے اور سورج اور چاند کو کس نے کام پر لگایا ہوا ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ نے، اوپر والے نے بولتے ہیں اللہ نے لگایا۔ اور کافر اس کا بھی انکار نہ کریں گے کہ آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، وہ بھی مانیں گے۔ وہی زمین کو موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ پہلے زمین مردہ تھی، اس کو کیسے زندگی بخشی؟ تو پھر کیوں انکار کرتے ہو کہ تم مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گی؟ اس زمین کو ہی دیکھو جو مردہ پڑی ہوئی ہے، پھر زندگی آنے والی ہے اس میں، تم بھی اسی طرح ہوں گے۔ لیکن ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں ہے ان میں۔ پھر سورہ عنکبوت کا لاسٹ رکوع آتا ہے، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 64 سے لے کے 69 تک، جس میں کوشش کرنے والوں کے لیے راہیں کھل جاتی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل کود سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں رکھتی، سب کھیل کود ہے۔ یہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ مشرک جب کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں تو ہمیں پکارتے ہیں، طوفانی موجوں سے نجات پا کر ساحل پر آتے تو پھر شرک کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب یہ مشرک کی بات کی جا رہی ہے، شرک کرنے والے پھر سے شرک کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ناشکر قریش اس نعمت پر غور نہیں کرتے کہ ان کے لیے ایک محفوظ حرم بنایا گیا جس میں وہ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے ارد گرد دن دہاڑے لوٹ مچی ہوئی ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ جو حرم کے لوگ تھے، قریش جو تھے، ان کی لوٹ مار نہیں کرتے تھے۔ گنڈے جو ہوتے تھے آزو بازو کے، وہ دوسروں کا لوٹ مار کرتے تھے، لیکن یہ ڈر سے کہ یہ حرم کے لوگ ہیں، ان کو یہ بھی یاد تھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو ہم پہ بھی عذاب آ سکتا ہے۔ یہ بھی کچھ مفسرین نے کہا، اور کچھ نے یہ کہا کہ وہ جو سینکٹیٹی ہے حرم کی، اس کو سمجھتے تھے کہ حرم ایک پاک جگہ ہے، ان لوگوں کو ہارم نہ کیا جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے، اس لیے یہ جو گنڈے وغیرہ تھے ان لوگوں کو کچھ نہیں کرتے تھے، باقی سب کو لوٹ مار ان کی چل رہی ہوئی تھی، تو اللہ نے ان کے لیے امن رکھا، تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے ان کے لیے۔ پھر بھی یہ ظالم اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ جان بوجھ کر انکار کرنے والے ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں کرتے، جدوجہد کرتے، جہاد کرتے ہیں، ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیں گے اور ہر مرحلے پر نیکوکار کا ساتھ دیں گے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک لوگ ہیں۔ یہاں پر ہماری سورہ عنکبوت کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ۔ اب سورہ روم آتی ہے، یہ 30 نمبر سورہ ہے، اس میں 6 رکوع ہیں اور 60 آیات ہیں۔ اور روم کا مطلب کیا ہے؟ جو اردو میں بولتے ہیں روم، کنٹری جو ہے نا، رومنس، روم، تو اسی کو کہتے ہیں۔ پہلی آیت میں ہی روم کا ورڈ آیا ہوا ہے، لفظ آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام روم ہے۔ یہ سورہ ایک عظیم الشان پیشن گوئی سے شروع ہوتی ہے،
جو پیشن گوئی کی گئی تھی فیوچر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، تو وہی بات ہوئی تھی۔ 614 عیسوی میں رومی عیسائی جو تھے وہ ایرانی آتش پرستوں سے مغلوب ہو گئے تھے، ہار گئے تھے۔ ایرانی جو تھے وہ آگ کی جو پوجا کرنے والے تھے وہ مشرک تھے۔ اب مسلمان کی جو ہمدردیاں تھی وہ عیسائیوں سے تھی، کیونکہ یہ جو تھے عیسائی وہ اہل کتاب میں سے تھے اور ایرانی جو تھے وہ مشرک تھے۔ تو مسلمان چاہتے تھے کہ جو رومنس ہے وہ جیتیں۔ اس سے مسلمان اب پریشان ہو گئے کہ آتش پرست جو لوگ تھے، مشرک ایرانی تھے، وہ جیت گئے اور رومنس ہار گئے، اور مشرک خوش ہو رہے تھے اس پر۔ جو قریش کے لوگ تھے وہ ایرانیوں کے ساتھ تھے، تو وہ تو خوش ہو رہے تھے۔ تو اس صورت میں پیشن گوئی فرمائی گئی کہ چند سال کی بات ہے، چند سالوں کے اندر آگ پوجنے والے جو ایرانی ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے، ہار جائیں گے، اور رومنس جو ہے، رومی جو ہے، وہ غالب آ جائیں گے، وہ جیتیں گے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی، اسی طرح ہوا تھا جیسے بتایا گیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ رکو نمبر 1 ہے، آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک، جس میں اعلان ہوا تھا فتح روم کا، یعنی روم فتح ہونے والا ہے۔ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے، ہار گئے تھے، اور چند سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے، یہ جیتنے والے ہیں۔ سب اختیار اللہ کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے مدد کرتا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کے لیے بھی دلاسا تھا کہ جب یہ ہوگا تو پھر تم بھی دیکھنا کہ تم بھی غالب آ جاؤ گے، یعنی قریش پر غالب آئیں گے۔ اور آخر کیا ہوا؟ مکہ فتح ہوا نا آخر، تو اس لیے مسلمان خوش تھے۔ وہ جسے چاہے مدد کرتا ہے اور اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہو۔ لوگ صرف ظاہری حالات کا جائزہ لیتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اچھا سامنے کیا نظر آ رہا ہے اسی پہ فتوے لگانا شروع کرتے ہیں، لیکن آنے والے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھنا چاہیے تو اپنے اندر خود غور و فکر کرے۔ ہم اپنے اندر غور کریں گے نا، ہماری جو چیزیں باڈی پارٹس یہ وہ، تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کی قدرتیں ہیں وہ اندر جو بھی ہے چیزیں۔ اور دیکھیے کہ اللہ نے زمین اور آسمان بھی بنائے، پھر یہ بھی کہ چل پھر کر تم دیکھو کہ پہلے جنہوں نے انکار کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، وہ بھی دیکھے، ان کے کھنڈرات دیکھیے، جبکہ وہ لوگ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، بہت اسٹرانگ تھے۔ جو آج تکبر کر رہے ہیں نا، ان سے اسٹرانگ تو پہلے کے لوگ تھے۔ چونکہ وہ آیات الہی کا مذاق اڑاتے تھے تو ان کا انجام بہت برا ہوا۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا مسلمان نام، مسلمان خاندان سے، اور کہتے بھی ہم مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، حوروں کے بارے میں جوکس بنے ہوئے ہیں، دین کے بارے میں جوکس بنے ہوئے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے ایسی چیزیں سن کر اور کوئی دکھاتا ہے تو۔ پھر رکو نمبر 2 ہے، آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک، جس میں اللہ غالب تمام قدرتوں والا ہے۔ اللہ کے پاس ساری قدرتیں ہیں۔ اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، جب تم تھے ہی نہیں، کچھ اس کا وجود، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، پہلی بار اس نے کیا نا پیدا، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس کو دیکھنا ہے تو پلانٹیشن دیکھیں۔ اب آپ لگاتے ایک پلانٹ، وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر سے وہ اگ جاتا ہے، کیسے؟ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ اس کو دیکھیں کہ دوبارہ ہو رہا ہے نا، اگ رہا ہے نا، تو کیوں نہیں تم پیدا ہوں گے۔ قیامت کے دن مجرم بہت مایوس ہوں گے، اس روز ان کے سفارشی ان کے کچھ کام نہ آئے گے۔ آج کہہ رہے ہیں ہمارے سفارشی ہے یہ ہاں، بیعت لیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری سفارش کرنے والے ہیں، نئے مسلم بھی، کچھ کام نہیں آنے والا کوئی، جو وہ اب نفسی کرنے والا، بھاگنے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے
وہ جنت کے باغات میں خوشحال رہیں گے، خوش رہیں گے، اور کفار اللہ کے حضور گرفتار کر کے پیش کیے جائیں گے۔ بس صبح و شام اللہ کی تم تسبیح کرو، تم عشاء اور ظہر کو بھی اسی کی تعریف میں مصروف رہو۔ وہی زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ کرتا ہے، اور وہی زمین کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے۔ زمین کو ہی دیکھیں گے کہ کچھ نہیں تھا، وہاں پر اگ رہا ہے، پھر نیکسٹ سیزن آتا ہے پھر اگ رہا ہے، یعنی مردہ زمین پھر زندہ ہو رہی۔ تو کیوں نہیں تم اس طرح ہو سکتے؟ کیوں ڈاؤٹ کر رہے، کیوں شک کر رہے؟ پھر رکو نمبر 3 ہے، آیت نمبر 20 سے لے کے 27 تک، جس میں اللہ کی قدرتوں کی نشانی بتائی گئی ہے۔ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر زمین میں پھیلا دیا، اسی نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو، پھر تمہارے درمیان یعنی ہسبینڈ وائف کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان محبت اور مہربانی رکھ دی۔ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں نا، محبت ہوتی ہے نا ایک دوسرے کے لیے، وہ کس نے رکھی؟ اللہ نے ان کے ایک دوسرے کے دلوں میں ڈال دی۔ اور بنائے ہی جوڑے اس لیے کہ سکون حاصل کرو، سکون دیتے ہیں۔ اسی نے زمین اور آسمان پیدا کیے، پھر بولیوں اور رنگوں میں ورائٹی رکھی، مختلف اقسام۔ بولیاں بھی دیکھیں، جو لینگویج ہے نا، الگ الگ لینگویج سب کی ہے، کوئی مراٹھی بول رہا ہے، کوئی انگلش، کوئی گجراتی، تمل، الگ الگ لینگویج۔ بولیوں میں بھی ورائٹی، رنگوں میں بھی ورائٹی قائم کی اس نے۔ یہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ رات کا سکون اور دن میں حلال روزی کی تلاش بھی اسی کی نشانی ہے۔ بجلی چمکتی ہے تو تم کبھی ڈرتے ہو کہ کہیں مجھ پہ گر نہ جائے، اور کبھی بارش کی امید بھی لگاتے ہو، خوش بھی ہوتے ہو بجلی کو دیکھ کے۔ وہی آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین کو پانی کی بدولت زندگی ملتی ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ زمین و آسمان اسی کے حکم سے کھڑے ہیں۔ پھر جب تمہیں وہ بلائے گا، پتہ نہیں ہمارا دن کب آتا ہے۔ ہمیں تو ایسا سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں صبح بھی دیکھ پاتی ہوں یا نہیں، ہاں؟ اس طرح ہونا چاہیے ہمارا ہر دن، ہر رات۔ پھر جب وہ تمہیں بلائے گا تو تم زمین سے نکل کر کھڑے ہوں گے۔ کائنات کی ہر شے اسی کی فرما بردار ہے۔ اس کائنات میں برتر صفتوں اور شان والا صرف وہی ہے، اسی کی شان ہے۔ جو اپنے آپ کو تکبر کرتے ہو، تکبر نہ دکھائیں، بلکہ شان صرف اللہ کی ہے۔ پھر رکو نمبر 4 ہے، آیت نمبر 28 سے لے کے 40 تک، جس میں دین حنیف کی دعوت دی گئی، یعنی یکسو ایک دین کی طرف رہو۔ کیا تم اپنے غلاموں کو اپنے پاس سے دولت میں شریک کر کے اپنے برابر کرنے کے لیے تیار ہو؟ یعنی تمہارا کوئی نوکر ہے، کوئی غلام ہے، اور تمہارے پاس بہت دولت ہے، کیا تم ایسا کبھی کرتے ہو کہ میری اتنی پراپرٹی، اب ایک کام کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ میری پراپرٹی میں اس کو پارٹنر بناتی ہوں اور ہم 50-50 کرتے ہیں پراپرٹی آپ کی؟ کیا آپ کریں گے ایسا؟ کوئی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اپنے برابر کیسے کریں گے؟ اس کو کیسے بنا رہے تم؟ اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے کہ کوئی میرا پارٹنر ہو، کوئی میرے پراپرٹی میں شریک ہو، تو اللہ کے لیے کیسے پسند کر رہے تم لوگ؟ دراصل یہ ظالم بے خبری میں اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں یہ لوگ۔ آپ اپنی توجہ سب سے ہٹا کر یکسوئی کے ساتھ اللہ ہی کی طرف رکھیں۔ کون کیا بول رہا ہے اس پہ دھیان نہ دیں۔ یہی سیدھا دین ہے، اسی سے ڈریں، نماز قائم کریں اور مشرک نہ ہو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے۔ مشرکوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور خود بھی کئی گروہ میں بن گئے۔ آج مسلمان بھی دیکھے کتنے گروہ بنے ہوئے۔ یہ مشرک کی بات نہیں، آج مسلمان بھی، اور مسلمان اگر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو بولتے کون سے گروپ سے ہیں؟
اور گروپ اگر بتائے نہیں تو دوستیاں نہیں ہوتی ہماری ان سے. کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں, کوئی تو گروپ بتانا چاہیے. آج یہ حال ہے مسلمانوں کا کہ گروپ کا نام بتائے بغیر کوئی انٹری نہیں دیتا ہمیں. تو یہ مشرکوں کی بات پہلے کی گئی, لیکن مشرکوں کا کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم یہ چیز نہ کریں. ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے, ہمارا گروپ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ہم اس گروپ سے ہیں. کوئی گروپ کا نام نہیں دیا گیا ہمیں. مشرکوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور خود بھی کئی گروہ میں بن گئے. ہر گروہ اپنے عقیدے اور عمل پر بہت خوش ہیں. آج مسلمان بھی ہر گروہ, جو بھی گروہ میں شامل ہے, وہ اپنے گروہ کا نام لے کے خوش ہوتا ہے کہ میں اس عقیدے پہ ہوں, میں یہ عمل کر رہا ہوں کیونکہ میں اس گروپ سے ہوں. ایون اماموں کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. میں شافعی ہوں, میں حنفی ہوں, میں حنبلی ہوں. ارے وہ تو اماموں کے نام تھے, تم نے اپنے ساتھ ان کا نام کیسے لگا دیا؟ سوچنے کی بات ہے. ہر گروہ اپنے عقیدے اور عمل پر بہت خوش ہے. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ رب کو پکارنے لگتے ہیں. تکلیف دور ہوتی ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو اکڑنے لگتے ہیں, اتراتے ہیں. لیکن جب اپنے برے اعمال کی وجہ سے کوئی سختی آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ تنگی اور فراخی اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ جسے چاہے دیتا ہے بہت زیادہ, اور جسے چاہتا ہے تنگی میں رکھ دیتا ہے. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر آگے فرمایا, تم رشتہ داروں, مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو, اور یاد رکھو سودی مال پروان نہیں چڑھتا, کبھی بڑھتا نہیں. تم کو لگتا ہے جو سود کا مال ہے وہ بڑھ رہا ہے ہر سال یا ہر مہینے, وہ بڑھ نہیں رہا ہے, گھٹ رہا ہے. وہ سکون سے نہیں رہیں گے زندگی میں. جو بھی یہ سودی کاروبار کرتے یا سودی مال لیتے ہیں, ان کے زندگی میں جا کے دیکھیں, کبھی سکون سے نہیں رہتے ایسے لوگ. یہ بڑھتا نہیں. جس مال سے تم اس کی رضا کے لیے زکوٰۃ نکالو گے وہی بڑھے گا, وہی بڑھتا ہے مال. تم سمجھتے ہو یہ ربا کا مال ہے, سود کا مال, وہ بڑھتا ہے؟ وہ کبھی نہیں بڑھتا. وہی تمہیں مارے گا, وہی تم کو زندگی پھر سے بخشے گا. تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو یہ کر سکے؟ یعنی تم جس کو شریک بناتے ہیں, کیا وہ تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ کر سکتا ہے یہ چیز؟ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. پھر رکو نمبر 5 ہے, آیت نمبر 41 سے لے کے 53 تک, جس میں بر اور بحر یعنی خشکی اور تری میں فساد کے اسباب کیا ہے اور ان کا خاتمہ, اس کے بارے میں بھی آتا ہے. اور بھی کئی چیزیں آئے گی ساتھ ساتھ. لوگوں کی بدعمالیوں کے وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا. یہ لوگوں نے ہی کچھ بدعمل کیے ہیں, اس لیے یہ فساد پھیل رہے ہیں. کتنا پولوشن ہے, ایئر پولوشن, واٹر پولوشن, دوسرے بھی چیزیں, یہ بھی تو فساد ہی ہے. یہ سب تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں. زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ تم سے پہلے مشرکوں کا کیا انجام ہوا. قیامت کا نہ ٹلنے والا دن آنے سے پہلے اپنا رخ دین قیم کی طرف سیدھا کر لو. اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے اپنے آپ کو سیدھا کر لو سبھی لوگ, تاکہ بعد میں حسرت نہ ہو, پچھتاوا نہ ہو. پھر آگے فرمایا, کفر کا وبال کافروں پہ پڑے گا. نیکوکار ایمان والوں کو اپنے فضل سے بہت اچھے بدلے ملنے والے ہیں. پھر آگے فرمایا, یہ اسی کی قدرت کا نشان ہے کہ خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے وہ, تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں. اور کشتیاں اسی کے حکم سے چلتی ہیں. ہوا چلتی ہے تب کشتیاں چلتی ہیں نا, تو کون بھیج رہا ہے یہ ہوائیں؟ ہواؤں کو روک کے رکھے تو کیا ہوگا؟ پہلی بات, ہم زندہ ہی کیسے رہیں گے؟ تم رزق حلال کی تلاش میں نکلو اور اس کا شکر بجا لاؤ. شکر بھی کیا کرو جب کھاتے پیتے ہیں تو.
پھر آگے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کئی نبی واضح دلائل کے ساتھ آئے، کئی پروفس لے کے آئے، مجرموں سے ہم نے انتقام لیا اور ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر آگے فرمایا دیکھتے نہیں ہو اللہ ہوائیں بھیجتا ہے جس سے بادل آسمان پر پھیل جاتے ہیں، بارش برسنے لگتی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ بارش سے پہلے نا امید ہو چکے ہوتے۔ بارش جب نہیں ہوتی تو کتنے لوگ پریشان رہتے کہ اب اس سال مہنگائی بڑھے گی، اور جو کسان بھی ہوتے کتنے پریشان ہوتے، نا امید ہوتے ہیں یہ لوگ۔ پھر بارش بھیجتا ہے اللہ، وہ مردہ زمین کو زندگی بخش دیتا ہے۔ اگر ذرا ایسی ہوا بھیج دے جس سے کھیتیوں کا رنگ زرد پڑ جائے، پیلا پڑ جائے، تو پھر یہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، ہلا گلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان اندھوں اور بہروں کا حق نہیں دکھا سکتے یا سنا سکتے، اسے تو ایمان والے ہی سنیں گے۔ ان کو بول کے کچھ فائدہ نہیں، لیکن پھر بھی بتانا پڑے گا۔ پھر سورہ روم کا لاسٹ رکوع آتا ہے، رکوع نمبر 6 ہے، آیت نمبر 54 سے لے کے 60 تک، جس میں اللہ ہی کمزوروں کو غلبہ دے گا، اس کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، یعنی تم جب بچے تھے تو کیا تھے؟ کمزور تھے نا، ڈیپینڈنٹ تھے، خود چل بھی نہیں سکتے تھے، تو تم کمزور تھے، کمزوری سے تم کو پیدا کیا، پھر قوت بخشی، جوان ہو گئے، قوت آ گئی تم میں، پھر بڑھاپے نے آ لیا، آہستہ آہستہ بال پکنے لگے، کمزوری کی طرف آئے، جیسے بچپن میں تھے ویسے حرکتیں کرنے لگ گئے، کمزور ہو گئے، ہڈیاں بھی کمزور، دوسروں پہ پھر سے ڈیپینڈنٹ، اس پہ بھی غور کریں۔ آگے فرمایا قیامت کے دن یہ مشرک قسمیں کھائیں گے کہ ہم دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، ہم کچھ لمحے کے لیے تھے، کچھ گھنٹوں کے لیے تھے، اور ایمان والے اہل علم جو ہے وہ کہیں گے کہ تم قیامت کے دن تک پڑے رہیں، یعنی قبروں میں بھی پڑے رہیں، یا مرنے کے بعد بھی یا مرنے سے پہلے بھی تم تھے، قیامت تک تھے۔ قیامت کے دن ظالموں کی معذرتیں قبول نہیں کی جائے گی، وہ کوئی کام نہیں آئے گی، کتنے بھی تم معذرتیں کرو، کتنے ایکسکیوز بتاؤ، پھر بھی کوئی کام نہیں آنے والا وہ ایکسکیوز۔ آپ ظالموں کے پاس کوئی بڑے سے بڑا معجزہ لے کے آئیں، یا آپ کو جھوٹا ہی کہیں گے کچھ تو جادوگر ہے یا کچھ ایسی بات کر کے تم کو ٹال دیں گے۔ آپ صبر کریں، یعنی ان کی جو تکلیف دہ باتیں ہیں ان پر صبر کریں۔ وہ کبھی کہتے کہ معجزہ کیوں نہیں لاتے، پھر تانے دینے لگتے ہیں، ہمیں پتہ چلا تم رسول نہیں ہو سکتے، تو ان کے جو تکلیف دہ باتیں ہیں ان پر صبر کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہی جیسے رسول کے ساتھ یہ کہا گیا، رسولوں کو تکلیف دہ باتیں سننی پڑی، ہمیں اگر ایک بات بھی سننی پڑتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے وہ رسول رہ کے ان کے پاس ایسی باتیں کی گئی تو ہم کیا چیز ہیں، ہمیں بھی صبر کرنا آنا چاہیے۔ اللہ ہم میں صبر کی طاقت دے، آمین۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ نے جو فتح اور نصرت کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے وہ ضرور پورا ہونے والا ہے، تو صبر کریں۔ یہاں پر ہماری سورہ الروم فنش ہو گئی الحمدللہ۔ پھر سورہ لقمان آتی ہے، 31 نمبر سورہ ہے، اس میں 4 رکوع ہیں اور 34 آیات آتے ہیں۔ لقمان ایک شخص کا نام تھا جو بہت ہی حکمت والے تھے اور بہت دانش مند تھے، بہت نالجبل انسان تھے، نیک انسان تھے یہ۔ اب کہیں پہ بھی دیکھیں لقمان حکیم کر کے کہا جاتا ہے، ایکچولی ہمارے لوگوں نے حکیم کا مطلب طبیب کیا ہے، یعنی جو ڈاکٹر ہوتے وہ لیا ہوا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔
حکیم کا مطلب ہوتا ہے حکمت والا، ان کے پاس بہت حکمتیں تھیں، وائز انسان تھے، وزڈم تھی ان کے پاس، اس لیے ان کو حکیم کہا جاتا ہے۔ یہ طبیب نہیں تھے، اس لیے دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ دوائیاں بناتے ہیں، بولتے یہ لقمان حکیم کی دوا ہے۔ حکیم کا مطلب یہاں پر وزڈم کے لیے ہے، حکمت کے لیے ہے۔ یہ ایک غلط فہمی نکال دیں کہ وہ حکیم وہ والے حکیم نہیں، وہ طبیب کہتے ہیں اس کو، طبیب یعنی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 2 میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو کچھ نصیحتیں کی تھی، وہ ذکر کیے گئے، تو اسی سے یہ جو سورہ ہے اس کا نام لقمان ہے۔ اس سورہ میں حضرت لقمان کا ذکر ہے اور وہ کیسے پاکیزہ عقیدے والے تھے، اچھے اعمال والے تھے۔ ان اعمال اور افعال کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں سبھی کو کہ دیکھیں انہوں نے کیا نصیحتیں کی تھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی نصیحتیں کریں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیا نمبر 1 سے لے کے 11 تک، جس میں اس کتاب حکمت کے 2 مخاطب طبقے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ فرمایا یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں جو بھلائی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ یہی ہدایت یافتہ اور بامراد ہے۔ آگے فرمایا کچھ ایسے نادان آدمی بھی ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی اللہ کی آیات جو ہیں اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنا سارا مال کس میں خرچ کرتے ہیں، بیہودہ چیزوں میں، بیہودہ چیزیں خریدنے لگتے ہیں، جیسے گانے وغیرہ، میوزیکل انسٹرومنٹس، میوزیکل چیزیں، اس طرح کی چیزیں، بیہودہ چیزیں، حرام چیزیں لے کے آتے ہیں، قرآن کو چھوڑ کے، اللہ کی آیات کو چھوڑ کر بیہودہ چیزوں میں اپنا مال لگا رہے، کیونکہ مال کے بارے میں یاد رکھیں سوال ہونے والا ہے۔ مال بھی نعمت ہے، نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ بہرحال حق کو سننے سے ان کے کان اس طرح بند ہو گئے ہیں گویا ان کے کان بہرے ہیں۔ اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ وہی اللہ جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑے کر دیے جیسے کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ گاڑ دیے اور جاندار پھیلا دیے، آسمان سے پانی برسا اور ہر قسم کے عمدہ چیزیں اس نے اگا دی۔ تو یہ سارے غور کرے، کسی اور نے کچھ پیدا کیا ہو تو دکھا دو کس نے اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرک گمراہی میں گرفتار ہیں۔ رکوع نمبر 2 ہے، آیا نمبر 12 سے لے کے 19 تک، جس میں حضرت لقمان کے جو نصیحتیں ہیں اس کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی۔ حضرت لقمان کی حکمت ان کو عطا کی گئی تھی، اللہ نے ان کو بہت حکمت دی تھی، بہت وزڈم تھی ان کے پاس، بہت انٹیلیجنٹ تھے، نالجیبل بھی تھے۔ تو حضرت لقمان کو حکمت عطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں جو حکمت دی ہے وہ بھی نعمت ہے۔ شکر کا فائدہ خود شکر کرنے والے کو پہنچتا ہے، کیونکہ جب کوئی شکر کرتا ہے تو اللہ اسے اور زیادہ وہ چیز ادا کر دیتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، سب سے پہلی دیکھیں نصیحت کیا تھی، ہمیں بھی یہی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی نصیحت اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، باقی کی نصیحت بعد میں، لیکن سب سے بڑی نصیحت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھانا کہ یہ شرک جو ہے بڑا گناہ ہے، تو کبھی شرک نہیں کرنا آخری سانس تک۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر دوسری نصیحت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ماں نے کس شفقت سے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا، پھر 2 سال میں دودھ چرایا، یعنی 2 سال میگزیمم دودھ پلانے کا وقت ہوتا ہے، تو 2 سال وہ دودھ پلاتی رہی، کمزور ہوتی رہی۔ میرا اور والدین کا شکر ادا کرنا، اللہ اور
ساتھ ساتھ والدین کا بھی ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں کی، بچپن سے لے کے ابھی تک دیکھیں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. بھلے ہی بچے بوڑھے بھی ہو جائیں تو بھی ان کا دل وہاں پر لگا ہوا رہتا ہے بچوں کے پیچھے. اگر وہ تجھے شرک پر مجبور کرے تو ان کا کہا نہ ماننا، کیونکہ کوئی پیرنٹس ہو سکتے ہیں کہ کافر مشرک یا ہو سکتا ہے نام کے مسلمان ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، تو وہ بات ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی. اللہ سے رائی کے دانے برابر چیز بھی چھپی بھی نہیں. خردل بولتے یعنی رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے، اتنی بھی بات تمہاری جو بھی ہے وہ بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، خواہ پتھر میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو وہ بات. پھر کہا بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور مصیبت آ جائے تو صبر کر. یہ بھی ہمیں نصیحت کرنی چاہیے. ہم اکثر بچوں کو یہ نصیحت نہیں کرتے کہ صبر کرو. یہ بھی ایک بڑی نصیحت ہوتی ہے کہ صبر کی تلقین کریں. لوگوں سے گالیں پھلا کر نہ چلیں، نگال پھلا کر ان سے منہ موڑ کر نہ چلیں. زمین میں اکڑ کر نہ چل، اللہ کو اکڑنے والے پسند نہیں. اترانا نہیں ہے، فخر نہیں کرنا ہے. اور چال میں میانہ روی اختیار کر، نہ ہی زیادہ فاسٹ چلنا ہے نہ اتنا دھیما کہ بیمار نظر آئے، ایسے بھی نہیں چلنا ہے. تو میانہ روی اختیار کرنی ہے. چال کے اندر بھی دیکھیں کیسے آداب سکھائے گئے. اور اپنی آواز ذرا پست رکھو، چیخ چلا کے نہیں بولو، تھوڑی آواز دھیمی رکھو. سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. گدھا کتنا چیخ کے آواز کرتے رہتا ہے زور زور سے کہ گاؤں پہ سنیں، اتنے زور سے آواز ہوتی ہے. تو چیخ چیخ کے بات نہیں کرنی چاہیے. یہ تو جو بھی نصیحت کی تھی حضرت لقمان نے. اس کے بعد ہم رکو نمبر 3 پہ آتے ہیں، آیا نمبر 20 سے لے کے 30 تک، جس میں دعوت اسلام کی اطاعت کے لیے کہا گیا ہے. کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ زمین اور آسمان کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے کام پر لگا دیا ہے. ہر چیز دیکھیں، سورج دیکھیں، چاند دیکھیں، ہر چیز کام پہ لگی ہوئی ہے. وہ کس نے لگایا؟ اللہ نے لگایا. اور تم پر اپنی کھلی اور چھپی نعمتوں کی تکمیل فرما دی. مگر کچھ لوگ بغیر دلیل کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر چلو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے. آپ دیکھیں آج کل جو بدعت وغیرہ ہوتی ہے، جب ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے یہ نہیں کرو، یا کچھ شرک کی چیزیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ تو پہلے سے چلا آیا ہوا ہے، باپ دادا نے جو کیے تھے وہی ہم کریں گے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. اس طرح سے بات کرتے ہیں. تو یہ باپ دادا کے طریقے پہ ہی چلنا چاہتے، ہدایت پہ آنا نہیں چاہتے. حالانکہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اس نے حقیقت میں ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا ہے. پھر آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کے کفر سے غم زدہ نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ غم ہوتا تھا کہ اتنی میں باتیں بتاتا ہوں پھر بھی یہ کفر چھوڑنے تیار نہیں، دین پہ آنے تیار نہیں. ہمیشہ انہیں غم ہوتا تھا. کئی کئی جگہ پہ آپ دیکھیں گے قرآن میں آیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے ان کے غم میں. اتنا ان کو فیل ہوتا تھا. تو ان کو وہی کہا گیا کہ آپ غم زدہ نہ ہو، ان کا معاملہ میرے سپرد کر دینا. اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان زمین کس نے بنائے، یہ جو دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی زمین اور آسمان کس نے بنائے ہوئے، تو وہ بھی کہیں گے کہ اللہ نے. تو پھر حمد بھی اللہ کی ہی ہونی چاہیے. پھر حمد کسی اور کی کیوں کر رہے، کیوں شرک کر رہے، کیوں دوسروں کو شریک بنائے ہوئے. اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائے، پین بن جائے، اور سمندر سارے کے سارے سیاہی ہو جائے، انک بن جائے، اور مزید 7 جو سمندر ہے وہ بھی سیاہی مہیا کرے، انک تم کو دے دیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوگی.
اور تمہارا دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے ایک آدمی کو زندہ کرنے کے برابر ہے نا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اتنے سارے لوگ کیسے زندہ ہوں گے؟ ہم یہ سوچتے ہیں نا. اللہ کے لیے سیم ہے، ایک زندہ کرو یا سارے مخلوق کو زندہ کرو، اللہ کے لیے سب چیز سیم ہے. اس کے لیے مشکل نہیں ہے. دن رات چاند سورج سب اسی کے خادم ہیں، اسی کی خدمت کر رہے ہیں. اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہے، کیونکہ اللہ ہی الہ ہے. باقی سب جنہوں نے دوسرے کوئی الہ بنائے، کوئی معبود بنائے، سارے کے سارے باطل ہیں، جھوٹے ہیں. کہ رکو نمبر 4 یہ سورہ لقمان کا لاسٹ رکو آتا ہے، آیہ نمبر 31 سے لے کے 34 تک، جس میں اللہ کی آیات اور روز آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے. غور کرو کہ کشتیاں سمندر میں اس کے فضل سے چلتی ہیں. کون چلاتا ہے؟ ہوائیں اگر یہاں کی وہاں ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کشتیاں ڈوب جائے گی. تو یہ غور کرو کہ کشتیاں کیسی چل رہی ہے سمندر میں. کیا تم نے پکڑا ہوا ہے اوپر یا نیچے سے؟ اب یہ اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ اس کی نشانیاں دیکھو، غور کرو. جب مشرک طوفان میں گھرتے ہیں تو رب کو پکارتے، اللہ کو ہی پکارتے، اور جب ساحل پر آ جاتے تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، اور ڈرو اس دن سے جب نہ کوئی باپ اپنے اولاد کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے. آج ہم ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشن لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہمارے کام آئیں گے یا ہمارے بچے ہمارے کام آئیں گے. اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. ہر کوئی نفسی نفسی کرے گا، میں مائی سیلف. کسی کو فکر نہیں ہوگی. الٹا دیکھیں گے اپنے رشتہ داروں کو قریبی، وہ بھاگ کے نکلیں گے، وہاں سے بھاگ جائیں گے کہ یہ کہیں میرے ثواب تو نہیں مانگیں گا. آگے کہا اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، اور یہ دھوکے باز شیطان بھی تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالیں. کیونکہ شیطان دھوکے دیتا ہے نا، دھوکے میں رکھتا ہے. اچھی بات بتاتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، حالانکہ وہ بری چیز ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا جو غیب کی کنجیاں ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کو ان سارے غیب کا علم ہے، کسی کو بھی نہیں. وہ کون سے غیب ہیں؟ قیامت کا علم اسی کے پاس ہے کہ وہ کب آئے گی قیامت. کسی کو بھی نہیں پتہ، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے. الٹا جو فرشتہ سور پھونکنے والا ہے جب سے پیدا ہوا ہے اسی دن سے منہ کو وہ ٹرمپٹ لگایا ہوا ہے کہ کب آرڈر آتا اور کب میں وہ پھونک ماروں. اسرافیل علیہ السلام، ان کو بھی نہیں پتہ ہے. یعنی کتنے دن ہو گئے، کتنے سال ہو گئے تب سے ایسے ہی کھڑے منہ کو لگائے ہوئے کہ کب آرڈر آتا ہے اور میں کب پھونکوں کہ ایک سیکنڈ یہاں کا وہاں نہ ہو جائے. لیکن اس کا علم، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم. پھر وہی بارش برساتا ہے، اس کا بھی علم اللہ کو ہے. لیکن بارش کا جو یقینی علم ہے نا وہ صرف اللہ کے پاس ہے. ابھی کبھی کبھی ویدر میں بتاتے کہ یہاں پر بارش لگنے والی ہے، انداز سے بتا دیتے، لیکن بہت بار ایسا ہوا ہے کہ یہ اندازے غلط نکلے ہیں. کبھی صحیح بھی نکلتے لیکن اکثر اندازے غلط ہوتے ہیں. پھر تیسری چیز، وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، یعنی ماں کے رحم کے اندر کیا ہے. کیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ ماں ورڈ آیا ہے، ماں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ نیک ہے یا بد ہے، گورا ہے یا کالا ہے، خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے. یہ سب اللہ ہی کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے. پھر اور چیز کیا غیب میں آتی ہیں؟ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. اب انسان سوچتا ہے میں کل یہ کام کروں گا یا کروں گی، لیکن وہ چیز ہوتی نہیں ہے، کر ہی نہیں پاتا. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے،
حادثہ ہو جاتا ہے یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کر ہی نہیں پاتا، تو کل کیا کرنے والا ہے وہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ ایون بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ بڑا ہو کے کیا بننے والا ہے، آگے کیا کیا کرنے والا ہے، اچھی چیز کرے گا یا ماں باپ کا ناک کاٹ دے گا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ تو کل کیا کرے گا اللہ کو پتہ ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اور کوئی نہیں جانتا کہ کہاں وہ مرے گا۔ کسی کو پتہ ہے کہاں مرنے والے ہم؟ کبھی کبھی کوئی کسی کے میت گھر میں جاتا ہے اور اس کی میت ہو جاتی ہے، اس کی میت اٹھانی پڑتی ہے، ایسے بھی کئی کیس ہوئے ہیں۔ اور وہ گیا ہوا تھا انسان کہیں اور دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں، کیونکہ اس کی موت وہاں کھینچ کے لائی ہے، کہ وہاں پر لکھی ہوئی تھی کہ اس کی موت اس جگہ آئے گی۔ اگر کسی نے اس کو بولا رہتا کہ تو وہاں پر جانے کے بعد تجھے موت آئے گی، وہ جائے گا ہی نہیں۔ لیکن موت کہاں آنے والی ہے، میری کہاں آنے والی ہے، آپ کی کہاں آنے والی ہے، سب لکھی ہوئی ہے۔ کس جگہ آنے والی ہے، کس حال میں آنے والی ہے، سب لکھ دیا گیا۔ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی علیم و خبیر ہے۔ الحمدللہ، اب یہاں پر ہماری سورہ لقمان کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم سورہ سجدہ پہ آتے ہیں۔ یہ 32 نمبر سورہ آتی ہے، اس میں 3 رکوع ہے اور 30 آیات ہے۔ السجدہ کیا مطلب ہے؟ سجدہ، سجدے کا مطلب سجدہ جو ہم بولتے ہیں اردو میں وہی ہے، پروسٹریشن جو ہوتا ہے۔ آیت نمبر 15 میں سجدے کا مضمون آیا ہوا ہے، اس کے لیے یہ جو سورہ ہے اس کا نام السجدہ ہے۔ اس سورت کا جو موضوع ہے، ٹاپک جو ہے وہ دعوت الی القرآن ہے، قرآن کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ پھر مجرموں کے انجام بد اور نیکوکاروں کے جو درجات ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں سورہ السجدہ۔ رکوع نمبر 1، آیہ نمبر 1 سے لے کے 11 تک، جس میں جسم اور روح کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ حق ہے، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پائے۔ تو جو بھی رسول آئیں وہ ہدایت کی کتاب لے کے آئیں، لوگوں کو ڈراوا بھی بتائے اور خوشخبری بھی دی ہے۔ جو بھی اچھے عمل کریں گا اس کے لیے خوشخبری، جو برے کریں گا ان کے لیے ڈراوا ہے۔ اور اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور وہی عرش پر مستوی ہوا۔ آسمان سے زمین تک سارے معاملات کی تدبیر وہی کرتا ہے کہ کس کو کس طرف جانا ہے، ایون بادل کہاں سے کہاں جائیں گے، ہر چیز کی تدبیر اللہ ہی کرتا ہے۔ وہی کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ اس نے جو چیز بھی بنائی خوبصورت ہی بنائی۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ اگر ہماری ناک ہمارے پیشانی پہ رکھتا، فور ہیڈ پہ رکھتا تو ہم کیسے دکھتے، یا ہماری آنکھیں جو ہے وہ چن پہ رکھ دیتا تو ہم کیسے دکھتے۔ تو ہر چیز اللہ نے خوبصورتی کے ساتھ بنائی، کہاں کس چیز کو رکھنا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس نے اسی حساب سے بنایا۔ انسان کو مٹی سے بنایا، اس کی نسل ایک حقیر پانی سے چلائی، اس کو درست کر کے اس میں روح پھونکی، پھر سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی قوتیں بھی عطا کی، مگر لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بات ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ نے کان دیے کہ ہم سن سکیں، آنکھیں دی کہ دیکھ سکیں۔ کبھی ہم یہ نہیں غور کرتے کہ دیکھیں اندھے بھی ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگی اندھیروں میں ہی ہوتی ہے، وہ کیا انجوائے کریں گے؟ ان کے لیے گرینری بھی برابر، اور اگر ڈیزرٹ ہے تو وہ بھی ان کے لیے برابر ہے۔ ہم جو نہیں ہمارے پاس ہے اس کی بہت کمپلین کرتے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے پاس ہے ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، بہت کم شکر کرتے ہیں ہم۔
کہتے ہیں ہماری ہڈیاں جب زمین کے ذرات میں مل جائے گی تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ ہم تو مٹی ہی بن جائیں گے نا، زمین میں ہو جائیں گے تو زمین میں پاؤڈر بن جائیں گے۔ انہیں بتلا دے کہ ملک الموت تمہاری جان نکالے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سب کو لوٹنا ہے۔ ایون قبر کی زندگی بھی کیا ہوتی ہے؟ اس کی روح جاتی ہے نا، نکلتی ہے نا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ بہرحال رکو نمبر 2 ہے آیت نمبر 12 سے لے کے 22 تک، جس میں مجرموں، فاسقوں کا انجام بد اور مومنوں پر انعامات اس کے بارے میں آتا ہے۔ یہ ظالم جب ہمارے پاس آئیں گے تو ان کے سر جھکے ہوں گے شرم کے مارے، کہیں گے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں کہ ہم کوئی نیک عمل کرے، ہمیں یقین آ گیا، اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں پتہ چلا کیا صحیح کیا غلط، تو ہم کوئی عمل کرے، ہمیں بھیج دے اللہ، ایک بار بھیج دے۔ یاد رکھو اگر ہم چاہتے تو سب لوگ ہدایت پا جاتے، مگر جنوں اور انسانوں سے دوزخ بھرا جائے گا، جو جہنم ہے اس میں انسان اور جنات بھرے ہوئے ہوں گے۔ وہاں ان سے کہا جائے گا کہ میری ملاقات کو بھلانے کا مزہ چکھو۔ ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، صرف نماز کے وقت اللہ یاد آتا ہے، وہ بھی صحیح سے ہم دھیان نہیں دیتے، کبھی کبھی اس میں بھی یاد نہیں ہوتا ہے، کچھ اور باتوں میں لگ جاتے ہیں، صرف پڑھنا ہے اس لیے پڑھتے ہیں نماز۔ تو تم بھی بھول گئے تھے، اب مزہ چکھو۔ ہماری آیات پر انہی کا ایمان ہے جو اللہ کے آیات سے نصیحت سن کر اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے سجدوں میں گر پڑتے ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے ایمان والوں کا۔ ان کی کروٹیں راتوں کو بستروں سے الگ رہتی ہیں کیونکہ تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں گے۔ وہ خوف اور امیدوں کے ساتھ رب کو پکارتے ہیں اور اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھو مومن اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے، دونوں بالکل ٹوٹلی الگ ہے۔ ایمان والوں کی مہمان نوازی جنت میں ہے اور بدکاروں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، تو کیسے برابر ہوئے؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جب بھی نکلنا چاہیں گے جہنم سے، جو جہنمی ہوں گے وہ نکلنا چاہیں گے، باہر آنے کی کوشش کریں گے تو ان کو ڈھکیل کے پھر سے دوبارہ اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس بڑے عذاب یعنی قیامت کے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے عذاب یعنی دنیا کے عذاب کا مزہ بھی انہیں چکھاتے رہیں گے تاکہ یہ باز آ جائے۔ دیکھیں کبھی کبھی مشکلات آتی ہیں، بہت سارے ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں بہت ساری مشکلات پہ مشکلات ہی کیوں آ رہی، تو یہ کبھی کبھی جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی ہم صحیح راستے پہ نہیں ہوتے تاکہ ہم صحیح راستے پہ آ جائے، تو یہ چھوٹا دنیا کا عذاب ہوتا ہے تاکہ انسان بڑے عذاب سے بچے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو نصیحت سے منہ پھیر لے؟ ہم ان سے انتقام لے کر رہیں گے جو بھی نصیحت سے منہ پھیرے گا۔ پھر سورہ سجدہ کا لاسٹ رکو آتا ہے، رکو نمبر 3 ہے، آیت نمبر 23 سے لے کے 30 تک، جس میں نیکوکاروں کی ایک جماعت کی بشارت اس کے بارے میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ملی تھی جو وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، وہ سبھی کے لیے نہیں تھی، قیامت تک کے لیے نہیں، بلکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ جب تک انہوں نے صبر کیا اور ہماری ہدایت پر یقین رکھا، ہم نے ان کے درمیان سے رہنما پیدا کیے، یعنی ان کے درمیان کوئی نہ کوئی گائیڈ کرنے والا آ گیا جو ہمارے حکموں سے دوسروں کی رہنمائی کرتے تھے۔ پھر آگے فرمایا یہ ظالم مشرک پہلی قوموں کی تباہ شدہ بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ان سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، لیکن دیکھ رہے جا رہے۔ یہ ایک قدرت اللہ نے بتائی، اس پہ ہی غور کر لے۔
وہ کون سی قدرت ہے اللہ کی کہ اللہ بنجر زمین کی طرف پانی بہا لے جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اسی زمین سے فصل اگاتی ہے۔ اب یہ تھی بنجر زمین، اس میں کچھ اگا ہوا نہیں تھا، پانی بہا لیا تو فصل اگائی، یعنی جو مری ہوئی زمین تھی اس میں زندگی آ گئی، جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ تو اس پہ بھی غور کریں، یہ جو مشرک ہیں غور کریں اس کے اندر۔ پھر آگے فرمایا، مشرک کہتے ہیں ہمارا فیصلہ کب ہوگا؟ تم جو کہہ رہے ہو قیامت آنے والی، قیامت آنے والی، تو کب ہوگا فیصلہ؟ آپ انہیں بتا دیں کہ فیصلے کے دن تمہیں تمہارا ایمان فائدہ نہ دے گا اور نہ تمہیں مہلت دی جائے گی۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کو بولتے رہنے دیں، آپ انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ویسے بھی انسان کی جب موت آتی ہے تو اس کے حساب کتاب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر سورہ سجدہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ اب سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 ہے، اس میں رکوع آتے 9 اور 73 آیات آتے ہیں۔ الاحزاب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، گروپ یا لشکر جو ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 20 میں الاحزاب کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام الاحزاب ہے۔ سورہ الاحزاب کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، جو جنگ ہوئی تھی نا احزاب کی، اس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں، وہ ان کے جو حقوق ہے اور درجات ہے، اس کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور ساتھ ساتھ امہات المومنین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی، بیویاں تھیں، ان کے حقوق و فرائض کا بھی بیان ہے، اور کافر اور منافقین کی جو شرارتیں ہیں، کہا گیا ہے کہ اس کی پرواہ نہ کرو تم، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اپنے فرائض کو انجام دیتے رہو، لیکن ان کی باتوں میں نہیں آؤ، ان کی شرارتوں کو اگنور کرتے رہو۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیا نمبر 1 سے لے کے 8 تک، جس میں منہ بولا بیٹا اس کے بارے میں آتا ہے، یعنی اڈاپٹیڈ چائلڈ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا بیان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی سے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیں کتنا ڈرنا ہے۔ کفار و منافقین کی باتوں میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ کے وحی کی پیروی کرتے رہے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ تمہارا جو منہ بولا بیٹا کہنا ہے وہ کسی حقیقی بیٹے کی طرح نہیں بن سکتا۔ یہ جو اڈاپٹیڈ چائلڈ کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یعنی اگر کسی کو اڈاپٹ کرنا ہے بچہ تو کر سکتا ہے، لیکن اس کا نام چینج نہیں کر سکتے، اس کے باپ کا نام جو ہے وہی ویسے ہی رکھنا ہے۔ اس کی ممانعت ہے کہ اس کا نام چینج کیا جائے۔ اور اگر اڈاپٹیڈ چائلڈ لیتے ہیں اور وہ بڑا ہو جاتا ہے، اگر لڑکا ہے تو گھر کی جو عورتیں ہیں وہ جب لڑکا بڑا ہو جائے گا تو پھر وہ پردے وغیرہ کے احکام اس کو فالو کرنا پڑے گا، اور اگر لڑکی ہے تو گھر کے جو نامحرم اس کے لیے ہوتے ہیں ان کے سامنے اس کا پردہ آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہے۔ اور منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ پہلے لوگ یہ کرتے تھے کہ اس کو حقیقی بیٹا سمجھ کر ایون وراثت کی تقسیم جو ہوتی تھی اس کے نام پر کر دیتے تھے، تو یہ سب الاؤ نہیں ہے۔ یہ سسٹم توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا۔ اب اس سورہ میں، اور انشاءاللہ ہم سورہ مجادلہ پڑھیں گے، اس کے اندر بھی کچھ اور باتیں آئیں گی، اس میں تفصیلاً بات ہے۔ تمہارے منہ بولے بیٹے کہنے سے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے، اور تمہاری بیویاں ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا، پہلے کے لوگ جب بیویوں پر غصہ ہوتے تھے، ان کو غصہ آ جاتا تھا، جھگڑے ہوتے تھے، تو وہ اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے،
یعنی تو ابھی میرے لیے حرام ہو گئی ہے. تو اس سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھتے تھے، لٹکا دیتے تھے اس کو، نہ یہاں کی نہ وہاں کی، نہ طلاق دے سکتی ہیں اور نہ رشتہ قائم کر سکتی ہے. اس طرح سے اس کو ستایا جاتا تھا. آگے سورہ مجادلہ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. بہرحال اس طرح بیوی کو ماں کہنا یا منہ بولا بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا، یہ ساری جو باتیں ہیں یہ زبانی باتیں ہیں. حق بات اللہ ہی کہتا ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، ان کے جو باپ کے نام ہیں ان کے نام لے کے پکارو. اگر تم والدین کے نام نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے اور دوست ہے. پہلی بھول چک معاف ہے، آئندہ جان بوجھ کر ایسا نہ کرنا. ابھی جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے اڈاپٹ کر لیا بچہ، اب پتہ چلا کہ یہ ایسا آگے مسئلے آ سکتے ہیں اور نام لگایا ہے، ابھی نام تو نکالنا ہی پڑے گا. معلوم ہونے کے بعد وہی نام رکھنا حرام ہو جائے گا. تو یہ بات یاد رکھے. تو پہلے جو بھول چک ہوئی اللہ معاف کرے گا، لیکن اب سدھر جاؤ، اب ایسا نہیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جان پر مقدم ہے. یعنی سبھی کو جو بھی ایمان والے ہیں ان کو اپنی جان سے زیادہ کس پہ ترجیح دینی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دنیا سے جانے کے بعد کسی نے بھی ان سے شادی نہیں کی، الاؤ نہیں تھا ان سے، ان کی بیویوں سے شادی کرنا، کیونکہ وہ سب کی مائیں ہیں. پھر آگے فرمایا ترکے میں مہاجرین کی نسبت وارثوں کا حق زیادہ ہے. اب ہوا یہ تھا کہ جو مہاجرین تھے، مہاجرین یعنی جو صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، انہیں انصار نے، یعنی مدینہ کے جو لوگ تھے ان کو انصار کہتے تھے نا، تو انصاریوں نے اپنا بھائی بنا لیا تھا. اب بھائی بنانے کے بعد ہوتا یہ تھا کہ جب وراثت کی تقسیم ہوتی تھی تو وہ انصار جو لوگ تھے وہ مہاجرین کو اپنے ترکے میں سے حصہ دیتے تھے. تو یہی کہا گیا کہ یہ جو وارثوں کی جو تقسیم، وراثت کی جو تقسیم، وہ اللہ نے بتا دی نا تم کو، اب ویسی ہی ہوگی. اس میں مہاجرین کو نہیں دیا جائے گا. ہاں، اپنے دوستوں کے ساتھ ویسے بھی کوئی بھلائی کرنا چاہو تو تمہاری مرضی، یعنی 1/3 میں سے تم دے سکتے ہو، لیکن وراثت کی تقسیم سے کسی کو نہیں ملے گا. جو اللہ نے فائنل کیا ہوا ہے وہی وارث ہوں گے. پھر رکو نمبر 2 ہے، آیا نمبر 9 سے لے کے 20 تک، جس میں غزوہ احزاب میں منافقین کا جو کردار تھا وہ آیا ہوا ہے. اے ایمان والو، اللہ کا وہ انعام یاد کرو جب تم پر لشکر چڑھائے تھے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی. احزاب کے وقت آندھی وغیرہ آ گئی تھی اور وہ بھی بینیفیشیل تھی مسلمانوں کے لیے. اور نہ دکھائی دینے والی فوجیں بھیجی، فرشتے وغیرہ بھی مدد کے لیے آئے تھے. جب دشمن تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے چڑھائے، لوگوں کی آنکھیں خوف کے مارے پتھرا گئی، کلیجے منہ کو آگے، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان ہونے لگے. اتنی مشکلات آئی اس وقت جیسے ہلا دیے گئے سب. اس طرح مسلمانوں کو خوب آزمائش ہوئی. ان کی بہت، یعنی اتنی مشکلات تھی مسلمانوں کے اوپر، بہت بڑا امتحان تھا. اس وقت منافق کہتے تھے کہ اللہ اور رسول نے جو ہم کو فتح کا یقین دلا رکھا ہے یہ تو فریب ہے، دھوکہ دیا ہے، نعوذ باللہ. اس طرح سے یہ منافق دلیر ہو کے بول رہے تھے. ان کا ایک گروہ وہ کہتا تھا مدینہ واپس چلو. ان کو بول رہا ہے ابھی یہاں پر اتنے مشکلات میں مدد کرنے کے بدلے یہ منافقوں کا پہلے سے رویہ رہا ہے کہ بیچ میں ہی نکل کے جانا. تو یہ منافقت ہوتی ہے کہ کوئی کام شروع کر دیا بیچ میں سے نکل کے جانا، خاص طور سے جنگوں میں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو واپس چلو، یہاں پر لگ نہیں رہا ہم کو فتح ہوگی.
खंदक पर काफिरों से मुकाबले की कोई सूरत नहीं। ऐसा लग नहीं रहा है कि हम जीतने वाले हैं। ये तरह तरह के बहानों से इजाज़त लेकर भाग रहे थे। अब मुनाफिक वैसे भी आप देखिए हर जंगों में ऐसे ही कर रहे थे, बीच में से निकल के जा रहे थे। हालांकि उन्होंने पहले कस्में खाई थी कि पीठ फेर कर नहीं जाएंगे, वो भागेंगे नहीं। और वैसे भी ये कबीरा गुनाहों में से आता है कि जंगों में पीठ फेर के भाग जाना। तो उन्होंने कस्में भी खाई थी। हालांकि उन्हें खबरदार कर दिया गया था कि भागकर तुम मौत से बच नहीं सकते, जाओ कितना भागना है भागो, लेकिन आखिर मौत आके रहेगी। जहाँ पर मौत लिखी है और जब लिखी है तो मौत तुमको आ घेरेगी, आनी ही आनी है उस वक्त। अगर किसी को अल्लाह ताला नफ़ा या नुकसान पहुँचाना चाहे तो कौन आड़े आ सकता है, कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ नाम के लिए जंग में शरीक होने वाले जो थे ये मुनाफिक और रुकावटें खड़े करने वाले, ये इनसे अल्लाह खूब वाकिफ़ है। क्यों आए थे? ये अपने मतलब के लिए आए हुए थे। ये तुम्हारा साथ देने में बड़े बखील है, कंजूस है, साथ नहीं देते। और जंग का नाम सुनकर उन पर मौत की गशी तारी हो जाती है। ऐसा लगता है कि मौत की गशी के दौरे पड़े हुए। मगर जंग ख़त्म होती है तो फिर आते तुम्हारे पास, क्योंकि माले गनीमत हासिल करे, और कैंची की तरह ज़बानें चलाने लगते, मीठी मीठी बात करने लगते, फुसलाने लगते हैं कि हमारी कोई मजबूरी थी। ये होती है मुनाफिकत। फिर रुकू नंबर 3 आया नंबर 21 से लेकर 27 तक, जिसमें उसवे हसना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मोमिन के बारे में आता है। तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना मौजूद है। मोमिनों ने जब फ़ौजें देखी तो कहने लगे, अब देखिए मोमिनों का क्या रवैया होता है। फ़ौजें देखी, बहुत मुश्किलात हैं, ऐसे कठिन टाइम चल रहे हैं, इतने मुश्किल वक्त में भी मोमिन क्या कह रहे थे? मुनाफिकों की तरह नहीं कह रहे थे, भागने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल के वादे सच्चे हैं। यानी जंग की शिद्दत, वो घबराहट और आजमाइश ने उनके ईमान और सब्र व तस्लीम में और इजाफा किया। उन आजमाइशों को देखकर उन्हें पता चल गया कि यही सही है, अल्लाह और रसूल का जो वादा है वो सच्चा है। आजमाइशों के बगैर कोई जन्नत नहीं मिलती। ईमान वालों में ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ किए वे वादे सच कर दिखाए, यानी मैदान जंग से भागे नहीं हो। कोई अपनी नज़र पूरी कर चुका और कोई अब इंतज़ार में है। यानी क्या? इसका मतलब ये है कि कुछ तो शहीद हो गए और कुछ इंतज़ार में हैं, उनको शहादत कब मिलेगी। अल्लाह ने काफिरों का मुंह फेर दिया, वो कोई फ़ायदा हासिल किए बगैर अपने दिल की जलन लिए पलट गए। ये ऐसे होते काफिर। मोमिनीन की तरफ से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफ़ी हो गया। अहले किताब में से जिन लोगों ने उन हमला आवरों का साथ दिया, अब ये जो बात हो रही है अहले किताब की, ये यहूदी का एक कबीला था बनु कुरैज़ा करके, उसके बारे में आता है कि इन्होंने कुफ़ारों का साथ दिया था। हालांकि प्रॉमिस ये था कि जब भी मुश्किलात आएगी मदीना पे, जंगें होंगी, तो ये मुसलमानों का साथ देंगे। तो यहूदी कबीला बनु कुरैज़ा जो था, उन्होंने क्या किया? उन लोगों का साथ दिया, काफिरों का साथ दिया। अल्लाह उनके किलों से उन्हें उतार लाया और उनके दिलों में ऐसा रोब डाल दिया कि एक गुरोह को तो तुमने कत्ल कर डाला और दूसरों को कैद कर दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हें उनकी ज़मीनों, उनके घरों और उनके अम्वाल का मालिक बना दिया। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल गई थी मुसलमानों को, बहुत गनीमत का माल आ गया था। और वो इलाका भी दे दिया अल्लाह ने जिसमें तुमने कभी कदम ही नहीं रखा था, वो भी इलाका तुमको मिल गया। अल्लाह हर शय पर कादिर है। बेशक 21 जो पारा है
21 نمبر پارے کا لاسٹ رکو آتا ہے، رکو نمبر 4، اس کا کنٹینیوشن ہم 22 پارے میں دیکھیں گے۔ رکو نمبر 4 ہے نمبر 28 سے لے کے 34 تک، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو کچھ احکام دیے گئے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں گا۔ اب جب غنیمت کا مال آنے لگا، سب اچھا عیش و عشرت کے ساتھ رہنے لگے، تو یہ ہوا کہ نیچرلی سب کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں بھی اور کچھ تھوڑا زیادہ ملے۔ تو ازواج مطہرات نے کچھ زیادہ کی ڈیمانڈ کی، تب یہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ کہہ دو اگر تم کو دنیا اور اس کی زینت چاہے تو میں تم کو دے دیتا ہوں اور رخصت کرتا ہوں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو تم میں سے جو نیکی کرنے والے ہیں اللہ ان کے لیے بڑا اجر مہیا کرے گا، اور یاد رکھو تم میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کو دوگنی سزا دی جائے گی۔ تو یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 21 کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔